اب یہ حرکت ذاتیہ جو ہے، وہ جو دو حرکت کی دو قسمیں پہلے کر دی ہے نا، ذاتی اور عرضی، ان دونوں میں سے جو حرکت ذاتیہ ہے اس کی 3 قسمیں کرتے ہیں ماتن والحرکت الذاتیۃ اما طبعیۃ او قصریۃ او ارادیۃ، 3 قسمیں. تو کہتے ہیں یار یہ جو تقسیم ہے یہ قوت محرکہ کے اعتبار سے ہے. حرکت کی یہ تقسیم قوت محرکہ کے اعتبار سے ہے کہ قوت محرکہ جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہ قوت جو جسم کو حرکت دے رہی ہے وہ قوت مستفاد من خارجن ہے. میاں جسم سے شے خارج نے جسم میں وہ قوت محرکہ ڈال دی ہے تو جسم نے حرکت شروع کر دی. تو وہ قوت محرکہ یا باہر سے جسم کو ملی ہے یا جسم کے اندر ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ 2 ہی صورتیں ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر کہتے ہیں میاں اگر خارج سے مستفاد نہیں ہے وہ قوت محرکہ، باہر سے جسم متحرک میں باہر سے نہیں آئی، تو پھر دیکھیں گے فَإِن لَمْ تَكُن مُسْتَفَادَةً مِّنْ خَارِجٍ فَإِمَّا أَن يَكُونَ لَهَا شُعُورٌ أَوْ لَا يَكُونَ. تو پھر دیکھیں گے کہ اسی قوت محرکہ میں شعور ہے یا شعور نہیں ہے. سمجھائیے؟ وَإِن كَانَ لَهَا شُعُورٌ، اگر قوت محرکہ میں شعور ہے، سمجھائیے، تو فَهِيَ الْحَرَكَةُ الْإِرَادِيَّةُ، اس کو ارادی کہتے ہیں. اور اگر شعور نہیں ہے وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا شُعُورٌ فَهِيَ الْحَرَكَةُ الطَّبْعِيَّةُ، اس کو حرکت طبعی کہتے ہیں. اچھا، وَإِن كَانَ مُسْتَفَادًا مِّنْ خَارِجٍ فَهِيَ الْحَرَكَةُ الْقَصْرِيَّةُ، قوت محرکہ اگر خارج سے مستفاد ہے تو یہ حرکت قصری ہے. یہ 3 قسمیں حرکت ذاتیہ کی، یہ 3 قسمیں ماتن نے کر دی. اب چونکہ یہ تقسیم جو حرکت کی 3 قسمیں ہیں یہ باعتبار قوت محرکہ کی ہے کہ قوت محرکہ کی یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، لہذا حرکت ذاتیہ کی بھی 3 قسمیں ہو گئی. سمجھا گئی ہے؟ تو چلو میں آپ شرح پڑھو. اقول إن أراد بها مبدأ الليل فلا يلائم قوله إما أن تكون مستفادة من خارج أي أمر متميز عن المتحرك في الإشارة الحسية. وإن أراد بها الميل فلا يلائم قوله فإن لم تكن مستفادة من خارج فإما أن يكون له شعور، إذ الميل على ما ذكره الشيخ في رسالة الحدود كيفية بها يكون الجسم مدافعا لما يمانعه وهي عديمة الشعور قطعا. فإن حملت على الأول فالمراد تحريكها، وإن حملت على الثاني فيكون المراد أن يكون لمبدئها شعور، والحمل على الأول أولى بالعبارة. اچھا میاں، اب یہاں سے 2 باتیں شارح کرنا چاہتے ہیں حسین وہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اقول سے. ایک تو قوت محرکہ سے مرادی معنی کیا ہے؟ قوت محرکہ، کیونکہ قوت محرکہ کی 3 قسمیں ہو گئی،
تو حرکت کی 3 قسموں کی بنا ہے قوت محرکہ پر. تو قوت محرکہ ہے کیا چیز سمجھائیے. ایک تو اس قوت محرکہ کی وضاحت مقصود ہے. دوسری چیز جو مقصود ہے وہ یہ کہ یہ قوت محرکہ کے متعلق جو ماتن نے عبارت بولی ہے یہ عبارت جو ہے اس میں قصور ہے. ماتن کی عبارت میں کہ ماتن کی عبارت قوت محرکہ میں 2 احتمال ہیں. تو ایک معنی لیتے ہو تو ایک عبارت اس کے مناسب نہیں ہے. دوسرا معنی لیتے ہو تو دوسری عبارت اس کے مناسب نہیں ہے. یعنی کوئی نہ کوئی خرابی متن میں ہے کہ قوت محرکہ میں 2 معنوں کے احتمال ہیں. ہاں تو ایک معنی لیتے ہو تو ایک عبارت اس کے مناسب نہیں ہے, دوسرا معنی لیتے ہو تو دوسری عبارت اس کے مناسب نہیں ہے. سمجھائیے. تو یہ متن کی عبارت میں قصور کی نشاندہی بھی کرنا چاہتے ہیں شارح. اور دوسری بات جو قوت محرکہ سے مرادی معنی کون سا ہے سمجھائیے ہے یہ متعین کریں گے. سمجھائیے. اس لیے فرماتے ہیں کہ قوت محرکہ میں 2 احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ قوت محرکہ سے مراد مبدأ المیل ہو. مبدأ المیل, میل کی تفسیر آگے کر رہا علامہ ذکرہ الشیخ فی رسالۃ الحدود کیفیت یکون الجسم مدافعا لما یمانعہ. میل نام ہے ایک کیفیت کا. میل ایسی کیفیت ہے کہ جسم اس کیفیت کے بسبب جسم کے اندر قوت مدافعت آ جاتی ہے. سمجھ آئیے. مانع عن الحرکت کے لیے قوت مدافعت آ جاتی ہے جسم کے اندر کہ جو شے جسم کو حرکت سے روکتی ہے جسم میں وہ کیفیت کیا کرتی ہے اس معنی کو دفع کرتی ہے, اس رکاوٹ کو دفع کرتی ہے. ایسی قوت ہے, ایسی کیفیت ہے میل. تو میل نام ہوا کس کا کیفیت کا. سمجھے ہو. اچھا یہ تو ہوا میل. دوسرا معنی دوسرا احتمال ہے مبدأ المیل کا کہ قوت محرکہ سے مراد مبدأ المیل ہو. مبدأ المیل کس کو کہتے ہیں؟ میل تو یہ ہو گیا. تو اس کیفیت کا مبدأ کیا ہوگا؟ طبیعت جسم. طبعیت جسم. طبعیت جسم کو کیا کہتے ہیں؟ مبدأ میل. سمجھا گئی ہے. اب یہ قوت محرکہ جو ہے اس سے علماء اس کا اطلاق علماء مبدأ المیل پر بھی کرتے ہیں اور عین میل پر بھی کرتے ہیں. یہ 2 معنی آتے ہیں قوت محرکہ کے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا تو دیکھو میاں, اگر قوت محرکہ سے مراد ہو مبدأ المیل یعنی طبیعت تو فلا یلائم قولہ اما ان تکون مستفادۃ من خارج. اگر
قوت محرکہ سے مبدأ المیل لے لو. مبدأ المیل کیا چیز ہے؟ طبیعت. تو طبیعت یہ بات پھر ٹھیک ہے کہ اما ان تکون مستفادۃ من خارج، شے کی طبیعت خارج سے مستفاد ہوتی ہے، تو یہ عبارت صحیح نہیں، اس عبارت میں قصور. اگر مبدأ المیل لیتے ہو تو یہ عبارت ٹھیک نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ خارج سے کیا مطلب ہے؟ خارج سے امر متمیز عن المتحرک فی الاشارۃ الحسیۃ. خارج سے مراد یہ ہے کہ متحرک سے ایک ایسی شے ممتاز اور غیر ہو جو اشارہ حسیہ میں وہ متحرک کا غیر ہو، یعنی متحرک کی طرف اشارہ حسیہ الگ ہو اور اس شے کی طرف اشارہ حسیہ الگ ہو. غیر سے یہ مراد ہے. تو کیا طبیعت الشے ایسے غیر سے مستفاد ہوتی ہے؟ لہذا یہ عبارت پھر اس عبارت میں قصور. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر مبدأ المیل لیتے ہو تو سمجھا گئی ہے. اچھا، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا الْمَيْلَ، اور اگر قوت محرکہ سے مراد ہو عین میل لے لیا تو میاں فلا یلائم قولہ، پھر ماتن کی یہ عبارت ٹھیک نہیں بڑھتی. سمجھائیے کون سی؟ کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ مُسْتَفَادَةً مِّنْ خَارِجٍ، خارج سے مستفاد نہیں ہے تو فَإِمَّا أَن يَكُونَ لَهَا شُعُورٌ أَوْ لَا يَكُونَ، پھر اس کے لیے شعور ہوگا یا شعور نہیں ہوگا. اے میاں میل میں شعور ہوتا ہے؟ میل تو کیفیت کا نام ہے، ابھی بتا دیا میں نے. تو کیفیت میں شعور ہوتا ہے؟ تو پھر یہ عبارت ٹھیک ہو گئی کہ اس کی پھر دو قسمیں، ایک وہ ما لہا شعور اور غیر ما لہا شعور. دو قسمیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میاں اگر میل مراد لیتے ہو قوت محرکہ سے تو یہ عبارت صحیح نہیں. مبدأ میل لیتے ہو تو پہلی والی عبارت ہو صحیح نہیں. سمجھا گئی ہے؟ یہ تو ماتن پر اعتراض کر دیا کہ قوت محرکہ کے دو معنی آتے ہیں، تو ایک معنی کے اعتبار سے تمہاری ایک عبارت ٹھیک نہیں بنتی اور دوسرے معنی کے اعتبار سے دوسری عبارت ہو ٹھیک نہیں بنتی ہے. کہتے میاں یہ فلا یلائم قولہ، یہ قول پھر کہ فإن لم تکن مستفادۃ من خارج، اگر وہ قوت محرکہ مستفاد من الخارج نہ ہو تو فإما أن يكون لها شعور أو لا يكون، یا شعور ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ مناسب کیوں نہیں ہے؟ فلا یلائم کی دلیل دیتے ہیں کہ اذ المیل علی ما ذکرہ الشیخ فی رسالۃ الحدود. شیخ ابو رسینہ نے جو ایک رسالہ لکھا ہے رسالۃ الحدود، جس میں تعریفات کی ہیں، اشیاء کی تعریفات ہیں، وہاں انہوں نے کہا کہ میل نام ہے کس کا؟ کیفیت یکون الجسم مدافعا لما یمانعہ. سمجھ آئیے کہ کیفیت کا نام ہے جس کے بسبب جسم مدافع بنتا ہے لما یمانعہ، اس چیز کے لیے مدافع بنتا ہے جس کو وہ روکتا ہے. تو جو شے جسم کو حرکت سے روکتی ہے اس کے لیے یہ کیفیت مدافع اس کیفیت کے بسبب جسم مدافع بن جاتا ہے. اس کیفیت کا نام ہے. تو یہ کیفیت جو ہے میاں وہی عدیمت الشعور، یہ کیفیت تو عدیمت الشعور ہے، اس میں تو شعور ہے ہی نہیں میاں قطعاً. تو جب اس میں قطعاً شعور نہیں ہے تو اس کی دو قسمیں بنانا کہ ایک وہ ہوگا جس کے لیے شعور ہو، دوسرا جو شعور نہ ہو، تو یہ عبارت ٹھیک ہو گئی. پھر سمجھا گئی ہے؟ یہ سوال ہوا متن کے اوپر. تو ضمن میں آپ کو گویا کہ قوت محرکہ کے دو معنی بھی بتا دیے اور ماتن کے اوپر اعتراض بھی کر دیا. سمجھ آ گئی یہ بات ہو؟ اب یہ جواب دیتے ہیں اس کا. یہ سوال تو ہوا نا ماتن پر. کہتے میاں دیکھو
فَإِنْ حُمِلَتْ عَلَى الْأَوَّلِ، قوت محرکہ کا پہلا معنی اگر لیتے ہو، پہلا معنی مبدأ المیل، تو اے میاں پھر قوت محرکہ بمعنی مبدأ المیل، تو قوت محرکہ سے پھر مجازی معنی مراد ہے. فالمراد تحریکها، قوت محرکہ سے مراد تحریک مراد ہے، تحریک. تو اب تو پہلی عبارت ٹھیک ہو گئی. اے میاں کہ اما ان تکون مستفادۃ من خارج، تحریک تو مستفاد من خارج ہو سکتی ہے نا میاں، تحریک تو مستفاد من الخارج ہو. مبدأ میل اگر لیتے ہو اور مبدأ میل بمعنی طبیعت لیتے ہو تو وہ مستفاد من الخارج نہیں ہو سکتی، سمجھائیے. لیکن مبدأ میل اگر تحریک کے معنی میں لیتے ہو تو پھر تو عبارت پہلی والی ٹھیک ہو گئی نا، سمجھا گئی یہ؟ تو پرتوب بنا دیا نا. مبدأ المیل بھی مراد لے لو لیکن مجازی معنی تحریک کے معنی، سمجھا گئی یہ؟ وَإِنْ حُمِلَتْ عَلَى الثَّانِي، اگر قوت محرکہ سے دوسرا معنی لیا جائے، دوسرا کون سا؟ میل. تو میل تو کیفیت ہے، تو تم نے اعتراض کر دیا کہ یہ تو اس کے لیے تو شعور ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ آئیے؟ تو فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَن يَكُونَ لِمَبْدَئِهَا شُعُورٌ. پھر میل اگر لیتے ہو تو میل سے مراد حقیقی معنی عین میل نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، بلکہ میل کا مبدأ ہے. تو میل کے مبدأ طبیعت ہے، تو طبیعت کے لیے تو شعور ہو سکتا ہے، سمجھائیے؟ لہذا پھر دوسرا معنی دوسری عبارت بھی ٹھیک ہو جائے. نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے میں فرمایا وَإِنْ حُمِلَتْ عَلَى الثَّانِي فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ لِمَبْدَئِهَا شُعُورٌ. اب احتمالات تو دونوں ٹھیک ہو گئے، عبارتیں بھی دونوں صحیح ہو جائیں گی، لیکن کہتے ہیں پہلا اولا ہے، پہلا کہ مبدأ المیل لے لو اور مبدأ المیل سے مراد تحریک لے لو، وہ بہتر ہے، سمجھائیے؟ تو اولا ہے مطلب ہے کہ جائز دوسرا بھی ہے، لیکن یہ پہلا والا اولا ہے. والحمل علی الاول اولا بالعبارت، سمجھ آ گئی ہے؟ اب قیل وغیرہ کی الگ بات. حمدن کثیر.